22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، رحمت بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو سلام بھیجنا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تلقین فرمائی۔ صلاۃ کی نسبت یصلون، صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور جب فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو معنی ہوتا ہے دعا، کہ فرشتے اللہ کے نبی کے لیے رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ اور صلاۃ کی نسبت جب عام انسانوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی استغفار اور دعا ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے تمام مومنین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق عمر بھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا فرض ہے، اور بعض نے لکھا واجب ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا نام جب انسان سنے تو امتی پر درود و سلام پڑھنا اکثر علماء کے نزدیک ضروری ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب بھی آقا علیہ السلام کا نام سنے، آقا علیہ السلام پر درود پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، وہ آدمی بڑا بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے، وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اسی طرح 10 گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں، اور اس انسان کے 10 درجے اللہ بلند فرماتے ہیں۔ کسی مجلس میں جب ایک سے زیادہ مرتبہ آقا علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ ہر بار پڑھنا یہ افضل ہے۔ اگر انسان ہر بار پڑھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، پڑھنا بھی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جس انسان نے اللہ کے سامنے دعا کی لیکن دعا میں درود پاک نہ پڑھا تو اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، بالخصوص جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اور جمعے کے دن جمعے کی رات کو آقا علیہ السلام نے روشن دن روشن رات فرمایا،
کہ روشن دن روشن رات مجھ پہ درود پڑھا کرو۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ و لیلۃ الجمعہ فاکثروا الصلاۃ علیہ، کہ جب جمعے کا دن اور جمعے کی رات ہو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اور جب جس امتی کے نامہ اعمال میں کثرت سے درود پاک ہوگا، قیامت کے دن میں آقا اس اپنی امتی کی شفاعت کروں گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھا کرو، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ سارے درود میں سب سے افضل جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اس لیے انسان کو اس کا ورد کرنا چاہیے، درود ابراہیمی کا۔ تو اس آیت کے نزول میں صحابہ کرام نے بھی پوچھا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو درود ابراہیمی کی تلقین فرمائی کہ یہ درود پڑھا کرو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ درود پڑھنے والے لوگ قیامت کے دن میرے قریب ہوں گے۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے زندگی کا وظیفہ بنا لینا چاہیے کہ آقا علیہ السلام پر جتنی کثرت سے درود پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس لیے بعض ایسے بھی درود لکھے گئے ہیں کہ جن کے معنی کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے ایسے درود نہ پڑھے جائیں۔ بہرحال جو حدیث پاک سے ثابت خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے وہ درود پاک پڑھے جائیں، اور ان کا زیادہ اجر بھی ہے۔ تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود و سلام بھیجو علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی ہے ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں، وأعد لہم عذابا مہینا، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ذلت والا عذاب۔ اس سے پہلی آیات میں کل کے سبق میں گزرا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قولی، فعلی، ذہنی یا جسمانی ہر قسم کی تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا، اور اس آیت مبارکہ میں اظہار ثانی پر بڑی سخت وعید سنائی گئی کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اللہ کو تکلیف دی، دنیا اور آخرت میں وہ بندہ ملعون اور لعنتی ہے، اور آخرت میں ایسے بندے کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ میں عام مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا، اور اس فعل کو بڑا کھلا گناہ قرار دیا گیا کہ جو مومن مردوں اور عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ کہ جو انسان اللہ کے لیے اولاد ثابت کرے، جیسے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے تھے، یا اللہ کا کوئی بھی شریک بنایا جائے، یہ اللہ کو اظہار ثانی ہے۔ تو اس بندے نے گویا اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے
یؤذینی ابن آدم کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانے کا بدلنے والا میں اللہ، اس لیے زمانے کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جو رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آقا کی رسالت کا جو انکار کرے، آقا کے مشن کا جو انکار کرے، اللہ کے قرآن کی مخالفت کرے اور آقا علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرے یا آپ کی شان میں گستاخی کرے، یہ کفر ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں، رب نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی ہے ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ذلت والا عذاب۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وہ لوگ کہ جو تکلیف پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر ان کے کسی گناہ کے، فَقَدِ احْتَمَلُوا، تحقیق انہوں نے اٹھایا، بہتاناً بہتان کو، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلے گناہ کو۔ فرمایا جو لوگ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ نہایت ہی بہت بری بات ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا مومن تو وہ ہے کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف، مسلمان کی تعریف یہ کی، مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے کسی عمل کی وجہ سے، بالخصوص زبان اور ہاتھ سے، کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور آج کل میڈیا کا دور ہے، میڈیا پر انسانوں کی جو تذلیل ہوتی ہے، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو یا کسی بھی انداز میں، ایک مسلمان کی عزت سے یوں کھیلنا کسی انداز سے بھی جائز نہیں ہے۔ انسانوں کے کارٹون بنا دینا، دوسروں کے خلاف تہمتیں لگانا، گالم گلوچ کرنا، غرض ہر طریقے سے بدنام کرنے کی دوسرے مسلمان مرد اور عورت کی کوشش کرنا، تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں اگر واقعی کسی نے جرم کیا ہے تو ہمت کرو اس کو سزا دلواؤ، اتنا کرو تو خام خواہ دوسروں کے خلاف پروپیگنڈے، لان تان، گالم گلوچ، دوسروں کے خلاف بہتان لگانے، یہ کسی بھی طریق سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو باقی اگر کوئی مجرم ہے تو مجرم کو سزا دلواؤ، بغیر کسی ثبوت کے کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا یہ کسی طریق سے بھی درست نہیں ہے۔ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے تو انسان کو بڑی عزت والا بنایا، بڑی تکریم والا انسان کو بنایا، اس لیے اللہ کے ہاں ایک انسان کی بڑی عزت ہے، بالخصوص پھر مسلمان کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ اور مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا، مسلمان کی جان اور مال کا خیال رکھنا، یہ دوسرے مومن کا حق بنتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے انسان کو، بنی آدم کو بڑی عزت والا بنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، مخاطب کیا بیت اللہ کو، بیت اللہ تو کتنی عزت والا، کتنی شان والا، دور دراز سے لوگ آ کر تجھے چومتے بھی ہیں، لوگ تیری عزت کرتے ہیں اور تیرے پاس آنے کو ایک فخر سمجھتے ہیں، اور ہے بھی ایسی بات۔ فرمایا کہ تیرا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن یاد رکھ بیت اللہ
ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی شان تیرے مقابلے میں اللہ کے ہاں 1000 گنا زیادہ ہے۔ ایک انسان کی اتنی عزت، مسلمان کی اتنی عزت، لیکن میں اور آپ مسلمان کو ناراض کر کے تہمت اور لعن طعن کر کے خوش ہوتے ہیں، یہ کسی بھی طریق کی مسلمانی نہیں ہے، نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تمام بیماروں کی صحت کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ کریم، بالخصوص حاضرین مجلس میں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ ہمارے درس کے جو ساتھی اللہ آپ کے پاس پہنچ چکے، اللہ ان کی قبروں کو بھی منور فرما، اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ جتنے احباب اللہ تشریف فرماتے ہیں، اللہ کریم سب کو صحت والی، عافیت والی، اللہ نیکیوں والی عمر دراز نصیب فرما۔ اللہ گناہوں والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ بالخصوص اللہ فلسطین کے مظلوم اور نہتے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر عساکر المسلمین والمجاہدین فی کل مکان، خصوصاً فی فلسطین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔